बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंस मिनिस्टर साहब को इनवाइट करने से पहले चंद एक गुजारिशात मैं भी करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं तमाम मेंबरान असम्बली को, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को दिल की गहराइयों से आपके इस नए हाउस में, आपके अपने घर में आने का ये आपका घर है और जब नए घर में शिफ्ट होते हैं तो कई चीज़ें, कई कुताहियां भी होती हैं। उसके लिए मैंने आइज़ और नोज़ लॉबी में अपने जो असम्बली के लोग हैं और उनके साथ CNW के लोग, वो आपसे सजेशन भी लेते रहेंगे आपकी निशानदेही के ऊपर। हम साथ साथ जिस नए घर में हम सब शिफ्ट हुए हैं तो वो साथ साथ ही हम इंशाअल्लाह उसको ठीक करते रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस असम्बली की जो बुनियाद है वो 16 जुलाई 2005 को नई बिल्डिंग का हमने संगे बुनियाद तो नहीं मैंने रखा था, मैंने शुरू करा दी थी। तो मैंने उनको यही कहा था कि ज़रा ये बिल्डिंग ऊपर आ जाए तो फिर मैं इसका संगे बुनियाद रखूँगा। तो वो 2006 में 17 जुलाई को रखा गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 16 जुलाई 2005 को जो नई बिल्डिंग शुरू मंसूबे का अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल बाद आज हम यहाँ सारे तशरीफ़ फरमा हैं और इस हाउस में मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद हम ये मुकम्मल ना कर सकते और अगर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का हमें तावन ना होता। इस हाउस को कंप्लीट करने के लिए, आपके जो हॉस्टल्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए जितने भी फंड्स CNW ने या मैंने या हमने वो चीफ मिनिस्टर साहब को गुजारिश की, तो वो फौरी तौर पे उन्होंने बगैर किसी डिले के फौरी तौर पे उन्होंने फंड्स जो हैं फराहम किए और इंशाअल्लाह जिस तरह ये मुकम्मल हुआ, आपके हॉस्टल भी जो हैं वो भी उसी स्पीड के साथ इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारी पहली असम्बली थी वहाँ जो आपने तमाम मेंबरान ने उनकी काविशों से, जिसमें ट्रेरी बेंचेस और लॉ मिनिस्टर साहब की काविश और फिर अपोजिशन लीडर भी उसमें मौजूद हैं, फिर हसन मुर्तज़ा साहब और तमाम अपोजिशन के, हमने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि तारीख़ी काम थे। मैं उनका ज़िक्र करना भी यहाँ ज़रूरी समझता हूँ कि असम्बली के जितने क़वायद में जो ज़रूरी तरमीम थी वो आपने की और आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब असम्बली जो है दीगर असम्बलियों के बराबर असम्बली बन गई है। जो जो इख्तियारात और जो जो
स्टेटस सेनेट, नेशनल असेंबली और 3 सूबों की असम्बलियां के जो उनका स्टेटस था, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जब बैठे हैं तो वो आपकी भी ये असेंबली जो है अब उन असम्बलियों के बराबर आ गई है। तो मैं इस पर भी आपको मुबारकबाद देता हूं सबको। प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन की हैसियत जो है और जो उस कमेटी की रिक्वायरमेंट थी, उस हवाले से ये नॉन फंक्शनल कमेटी जो है ये हो गई। लेकिन उस दौरान एक ऐसा वाक़या आया कि जिसमें सारा हाउस, अपोजिशन और तमाम मेंबरान असेंबली, जिसमें हमारे डिप्टी स्पीकर साहब के साथ पुलिस की जो ज़्यादती हुई, उस हवाले से आईजी को तलब किया गया। आईजी को तलब किया गया और आईजी साहब आए और उनको ये बल्कि बुलाया गया और उनको आना पड़ा आपके हाउस में। और यहाँ पे हुकूमत का जो साथ था, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमने फिर इजलास नहीं किया जब तक कि आईजी आया नहीं। और फिर आईजी आया और उसके बाद जब उनको पता चल गया आपकी असल ताकत का, आपके एहतराम का, इस हाउस की एहतराम का और इस प्रिविलेज कमेटी के एहतराम का, तो फिर इनका जो प्रिविलेज कमेटी के जो चेयरमैन थे चौधरी अख्तर अली साहब, इनकी कदर व मंजिलत में पहली दफ़ा मैंने देखा इजाफा भी, और वो कुछ उस वक्त सुकून में भी आ गए कि इनकी भी कोई पावर है। तो वो क्रेडिट जो है ये एक एक मेंबर को जाता है। इसी तरह उसमें मैं ये भी कहूँगा कि देखें, बिल्डिंग बन जानी तो ज़ाहिर है एक मुश्किल काम होता है, लेकिन इस बिल्डिंग को जो 4 चांद लगाने हैं वो हमारे अमल ने, हमारी कारकर्दगी ने, और जो कुछ यहाँ हम अल्लाह की जो मखलूक है उसके लिए आसानियाँ और दीन के हवाले से अमली तौर पे इक़दामात करते हैं। क्योंकि हमारा मुल्क वाहिद दुनिया के नक्शे में नमूदार हुआ बाई वोट, जिसको लोगों ने इस्लाम के नाम पर चुना, ये वाहिद मुल्क है। इसराइल तो जोरे बाजू पे ही बन गया था ना, ये बाई वोट बना है, बाई चॉइस बना है। इसीलिए तो जब ये शुरू शुरू में वहाँ हिंदुस्तान में वो कहते थे जाओ अपने मुसलमानों, अपने कायदे आज़म के पाकिस्तान में जाओ, उस वक्त ठीक कहता था वो कायदे आज़म, तो उधर ही जाओ। जात पर कंट्रोल और वसाइल में इजाफे की तदाबीर की गई। इससे कबल के ये इस्लाहात माशी तरक्की की राह हमवार करती। कोविड के अचानक हमले ने माशी मंजरनामे को यकसर तब्दील कर दिया।
بڑے بڑے ترقیاتی ممالک بھی اس وبا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ جناب اسپیکر، تحریک انصاف کی حکومت نے اس وبا کا بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ کووڈ کے دوران پاکستان کی حکمت عملی پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنی۔ ہم نہ صرف اپنی شرح اموات پر کنٹرول کرنے میں کامیاب رہے بلکہ اپنے معاشی استحکام کو بھی یقینی بنایا۔ اس وقت جب دنیا بھر کے ممالک سماجی اور معاشی سرگرمیاں معطل کیے ہوئے تھے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنے ملک کے غریب عوام کے روزگار کی بحالی کے لیے کوشاں تھے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے مستحق خاندانوں میں راشن اور امدادی رقوم تقسیم کی جا رہی تھیں۔ پنجاب وہ واحد صوبہ تھا جس نے اس مشکل حالات میں عوام کے ساتھ دیا اور کووڈ سے بحالی کے لیے 106 ارب روپے کا پیکج متعارف کرایا، جس کے تحت کاروباری طبقے کو روزگار کی بحالی کے لیے 56 ارب روپے کا تاریخی ٹیکس ریلیف پیکج دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے عوام پر کی گئی یہ سرمایہ کاری رائیگاں نہیں گئی۔ جناب اسپیکر، میرا ایمان ہے کہ حکومتی اقدامات کے مثبت نتائج اور اس امدادی پیکج سے مستفید ہونے والے لاکھوں خاندانوں کی دعائیں ہیں کہ آج معاشی ترقی کی تمام اشاریے بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ پاکستان اکنامک سروے کی حالیہ رپورٹ کے مطابق جی ڈی پی کی شرح میں اضافے کا تخمینہ 3.94% ہے، جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لگائے گئے تخمینے سے کہیں زیادہ ہے۔ زرعی، صنعتی اور سروس سیکٹر کی ترقی میں پنجاب کا کردار مرکزی رہا۔ رواں مالی سال کے اختتام پر فارن ریمیٹنسز 29 ارب ڈالر اور برآمد 25 ارب ڈالر کو پہنچ چکی ہوں گی۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ اس وقت کاروبار کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ یہ تمام اعداد و شمار اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک میں پائیدار معاشی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ جناب اسپیکر، بحیثیت صوبائی وزیر خزانہ میں یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ پنجاب میں کووڈ کی موجودگی، 56 ارب کے ٹیکس ریلیف پیکج اور مشکل معاشی صورتحال کے باوجود صوبائی محصولات کی مد میں مثالی بہتری آئی ہے۔ رواں مالی سال میں صوبائی محصولات کا ہدف 317 ارب روپے تھا، جس کے مقابلے میں 359 ارب روپے اکٹھے کر لیے جائیں گے۔ یہ اضافہ 13.1% بنتا ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 47% زیادہ ہے۔ اس طرح کے غیر معمولی معاشی حالات میں صوبائی محصولات میں اس قدر اضافہ کوئی معمولی بات نہیں۔ 25 سے زائد سروسز ٹیکسز میں شرح ٹیکس کم کرنے کے باوجود پنجاب ریونیو اتھارٹی نے رواں مالی سال اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس اکٹھا کیا، جو پچھلے سال کی نسبتاً 42% زیادہ ہوگا۔ ان غیر یقینی حالات میں پاکستان کی کسی بھی ریونیو اتھارٹی کی یہ سب سے بہترین کارکردگی ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کے سامنے آئندہ بجٹ کے نمایاں خد و خال پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا مجموعی حجم 2653 ارب روپے تجویز کیا جا رہا ہے، جو رواں مالی سال سے 18% زیادہ ہے۔ آئندہ مالی سال میں وفاقی محصولات کی وصولی کا ہدف 5829 ارب روپے ہے، جس سے این ایف سی ایوارڈ کے تحت پنجاب کو 1684 ارب روپے منتقل کیے جائیں گے، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 18% زیادہ ہوں گے، جبکہ صوبائی محصولات کے لیے 405 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا جایا گیا ہے، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 28% زیادہ ہے۔ بجٹ میں جاری اخراجات کا تخمینہ 1428 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں آج اس معزز ایوان کے سامنے آئندہ مالی سال کے ایک تاریخ ساز ترقیاتی پروگرام کا اعلان کر رہا ہوں۔ صوبہ پنجاب کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 560 ارب روپے کے ریکارڈ فنڈ مختص کیے جا رہے ہیں۔ ترقیاتی، جناب اسپیکر،
ترقیاتی بجٹ میں ایک سال میں 66% کا یہ غیر معمولی اضافہ بلا شمار ہماری ترقی ترجیحات کا آئینہ دار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا یہ ترقیاتی پروگرام صوبے کی ترقی، معیشت کے استحکام اور عوام کی خوشحالی کا ضامن ہوگا اور اس کے ثمرات پنجاب کے کونے کونے تک پہنچیں گے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں سوشل سیکٹرز یعنی تعلیم اور صحت کے لیے 205 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 110% زیادہ ہے۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے 145 ارب 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 87% زیادہ ہیں۔ اسپیشل پروگرامز کے لیے 91 ارب 41 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 92% زیادہ ہیں۔ ترقیاتی بجٹ میں اکنامک گروتھ کی پیداوار کے لیے پیداواری شعبوں جن میں صنعت، زراعت، لائف سٹاک، ٹورزم، جنگلات وغیرہ شامل ہیں 57 ارب 90 کروڑ روپیز مختص کیے گئے ہیں، جو رواں سال کے مقابلے میں 234% زیادہ ہیں۔ بجٹ 2021-22 میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تیاری، اکنامک گروتھ، سوشل ڈیولپمنٹ اور ریجنل ایکولائزیشن کے تناظر کی گئی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے منشور کی بنیاد ہے۔ ترقیاتی پروگرام کی نمایاں منصوبہ جات میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام، یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام، روڈوں کی بحالی، مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہاسپٹلز کا قیام، اسکولوں کی اپ گریڈیشن، معاشی ترقی کے خصوصی مراحل، ورک فورس کی تیاری، انوائرمنٹ اینڈ گرین پاکستان اور پبلک ہاؤسنگ اسکیم شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، صحت کا شعبہ ہماری اہم ترین ترجیح ہے۔ حکومت پنجاب ایک طرف تو کورونا سے پیدا کردہ ہیلتھ ایمرجنسی کا بخوبی مقابلہ کر رہی ہے، تو دوسری طرف شعبہ صحت میں جامع اصلاحات اور بہتری کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں صحت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 370 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے جا رہے ہیں۔ شعبہ صحت کے ترقیاتی پروگرام کا مجموعی بجٹ 96 ارب روپے ہے، جو کہ مالی سال کے مقابلے میں 182% زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے شعبہ صحت کے انتظامی امور میں روایتی روش سے ہٹ کر عالمی معیار سے مطابقت رکھنے والے حکمت عملی اپنائی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ جناب عثمان خان بزدار کی دور اندیش قیادت میں ہمارے سب سے بڑے اور اہم ترین منصوبہ 80 ارب کی لاگت سے شروع ہونے والا یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام ہے، جس کے تحت پنجاب کی 100% آبادی کو مفت اور معیاری علاج کی سہولت دستیاب ہوگی۔ ہیلتھ انشورنس کارڈ کے ذریعے اس صوبے کا ہر شخص کسی بھی سرکاری یا منظور شدہ پرائیویٹ ہسپتال سے جا کے علاج کروا سکے گا۔ اس پروگرام کے ذریعے 31 دسمبر 2021 تک پنجاب کی 11 کروڑ آبادی کی ہیلتھ انشورنس کی جائے گی، جس کا آغاز ساہیوال اور ڈی جی خان ڈویژن سے کیا جا چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہیلتھ انشورنس کا یہ انقلاب آفریں پروگرام صوبے میں جدید ہیلتھ کیئر سسٹم کے نظام میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ یہ صرف سے ہیلتھ کارڈ کی فراہمی ہی نہیں، یہ در حقیقت ایک نیا ہیلتھ سسٹم رائج ہونے جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے شعبے کے لیے اگلے مالی سال میں 78 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز کیا جا رہا ہے۔ اہم منصوبوں میں گجرانوالہ، ساہیوال اور ڈی جی خان کے ڈی ایچ کیوز ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن، انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اور ٹرانسپلانٹیشن راولپنڈی، نشتر 2 ہاسپٹل ملتان، رحیم یار خان ہاسپٹل، مدر اینڈ چائلڈ بلاک سر گنگا رام ہاسپٹل لاہور، اپ گریڈیشن آف ریڈیولوجی اسپیشلٹیز ڈپارٹمنٹ سروسز ہاسپٹل لاہور، ڈی جی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی،
upgradation of thalassemia unit and bone marrow transplant center بہاولپور وکٹوریا ہاسپٹل شامل ہیں جن کی جلد تکمیل کے لیے خاطر خواہ رقم مہیا کی جا رہی ہے. آئندہ ترقیاتی پروگرام میں چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں پیٹس برن سینٹر کا قیام, 1000 بستروں پر مشتمل جنرل ہاسپٹل لاہور کا قیام, 200 بستروں پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہاسپٹل ملتان اور پیٹ سکین اینڈ سائیکلوٹرون مشین کی نشتر ہاسپٹل ملتان میں فراہمی شامل ہے جن کے لیے مطلوبہ فنڈ فراہم کر رہے ہیں. آئندہ مالی سال میں شامل ایک انتہائی اہم اقدام پنجاب کے 5 اضلاع راجن پور, لیا, اٹک, بہاولپور اور سیالکوٹ میں 24 ارب روپے کی لاگت سے جدید ترین مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہاسپٹلز کا قیام ہے. یہ منصوبہ وفاق اور صوبائی حکومت کی مالی اشتراک کے ساتھ شروع کیا جا رہے ہیں. جناب اسپیکر, محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 19 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے. آئندہ سال پنجاب کے 119 ٹی ایچ کیوز کی اپ گریڈیشن اور ریویمپنگ کے لیے 6 ارب روپے کا جامع پروگرام شروع کیا جا رہا ہے. مزید 12 چنیوٹ, حافظ آباد اور چکوال میں 16 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے جدید ترین ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. پریونٹیو ہیلتھ کیئر کے تحت ٹی بی, ایڈز اور ہیپاٹائٹس جیسے مضر امراض پر قابو پانے کے لیے 11 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے. مجموعی طور پر صوبے میں 36 بی ایچ یوز کو اپ گریڈ کر کے آر ایچ سیز بنا دیا جائے گا. پنجاب میں کرونا ویکسینیشن کے لیے 10 ارب روپے کا خصوصی بلاک رکھنے کی بھی تجویز ہے. سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کے لیے 35 ارب 25 کروڑ روپے کی خطیر رقم مہیا کی جا رہی ہے. پنجاب کے 14 شہروں میں 3.5 ارب روپے کی لاگت سے جدید ٹراما سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر, تعلیم ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے, لہذا اس مالی سال بھی پچھلے سالوں کی طرح ہم نے تعلیم کے شعبے میں فنڈز میں نمایاں اضافہ کیا ہے. آئندہ مالی سال تعلیم کا مجموعی بجٹ 442 ارب روپے رکھا گیا ہے جو موجودہ بجٹ سے 51 ارب روپے زیادہ ہوگا. ترقیاتی بجٹ کے لیے 54 ارب 22 کروڑ روپے جبکہ جاری اخراجات کے لیے 388 ارب روپیز مختص کیے گئے ہیں. اسکول سے باہر بچوں کو واپس اسکول میں داخلہ اور خصوصاً بچیوں کے اسکولوں تک رسائی ایک اہم مسئلہ ہے. ایکسس یا رسائی کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انصاف اسکول اپ گریڈیشن پروگرام جیسے انقلابی منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے, جس کے تحت میں ایک اہم اعلان کرتا چلوں کہ اس منصوبے کے تحت آئندہ مالی سال پنجاب کے 25% پرائمری اسکول یعنی 8,360 پرائمری اسکول کو ہم اپ گریڈ کر کے ایلیمنٹری کرنے جا رہے ہیں. ان اپ گریڈڈ اسکولز میں سے 40% اسکول جنوبی پنجاب میں ہیں. اسکولز اپ گریڈیشن کی مد میں آئندہ سال کے بجٹ میں 6 ارب 50 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے. ایک اندازے کے مطابق اس پروگرام کے تحت 20 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں میں واپس آ کر اپنی تعلیمی سفر جاری رکھ سکیں گے. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور بیما کے تحت اسکولوں میں 33 لاکھ بچے حکومت کی امداد سے تعلیم حاصل کریں گے جس کے لیے 23 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر, ہائر ایجوکیشن کی اہمیت کے مد نظر آئندہ بجٹ میں 15 ارب روپے کی ترقیاتی فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں جو کہ پچھلے سال کی نسبت 285% زیادہ ہیں. حکومت پنجاب ہر ضلع میں طالب علموں کی اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو بڑھانے کے لیے یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لا رہی ہے. اب تک چکوال, راولپنڈی, مری, میاں والی, ننکانہ اور ملتان میں 6 نئی یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے. مزید 8 اضلاع بشمول اٹک, گجرانوالہ, راجن پور, پاک پتن, حافظ آباد, بکھر, لیا اور سیالکوٹ میں یونیورسٹیوں کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے.
جبکہ آئندہ مالی سال میں 7 مزید یونیورسٹیاں قائم کرنے کی تجویز ہے، جو کہ بہاول نگر، ٹوبہ ٹیک سنگھ، مظفر گڑھ، ڈی جی خان، قصور اور شیخو پورہ میں قائم کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم توسا شریف میں بھی یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں۔ ان یونیورسٹیوں کے قیام سے پنجاب کے طلباء اور طلبات کی اعلیٰ تعلیم کے بہترین مواقع میسر آئیں گے۔ پنجاب میں بین الاقوامی معیار کی انجینئرنگ یونیورسٹی کا خواب طویل عرصے سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس سال سیالکوٹ میں عالمی معیار کی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی 17 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے تعمیر کی جائے گی، جو کہ انجینئرنگ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے میدان میں انتہائی اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ اس سال کے بجٹ میں پنجاب بھر میں 86 نئے کالجز قائم کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان بزدار کی خصوصی توجہ سے رواں مالی سال سے ذہین اور مستحق طالب علموں کے لیے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکالرشپ کا آغاز کر دیا گیا تھا، اور اس مد میں 83 کروڑ 40 لاکھ روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں، جس سے سالانہ 15,000 طلباء اور طلبات مستفید ہوں گے۔ یہ اقدام پنجاب میں نالج اکانومی کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، پنجاب ایک مدت سے وسائل کی غیر متوازن تقسیم کے پیدا کردہ مسائل سے دوچار رہا ہے۔ نظر انداز کیے جانے والے اضلاع شکوک اور تعصبات کا شکار تھے۔ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم نے جنوبی اور باقی پنجاب کے مابین واضح لکیر کھینچ دی تھی۔ تحریک انصاف کی حکومت جنوبی پنجاب کے ساتھ ماضی میں ہونے والی ناانصافی اور حق تلفی کے ازالے کے لیے اپنے وعدے کے عین مطابق عملی اقدام کر رہی ہے، اور خطے کی 3 بنیادی محرومیوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ اولاً، صوبے کے ترقیاتی وسائل میں جنوبی پنجاب کو اس کا جائز حق نہ ملنا ہے۔ جناب اسپیکر، پنجاب کے مالی سال 2021-2020 یہ بجٹ آج ایک نئی تاریخ رقم کرے گا، کیونکہ اس مقدس ایوان میں جنوبی پنجاب کے ساتھ برسوں سے کی جانے والی نمبروں کی ہیرا پھیری کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے جا رہے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں ساؤتھ پنجاب ADP کی یہ کتاب، جس کو اب بجٹ کی دستاویز میں شامل کر دیا گیا ہے، حقیقی معنوں میں جنوبی پنجاب کے حقوق کے تحفظ کی ضامن ہوگی۔ آئندہ مالی سال میں 199 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جو کہ پنجاب کے سالانہ ترقیاتی بجٹ کا 34% ہے۔ ہم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ جنوبی پنجاب کے حصے کا پیسہ جنوبی پنجاب میں ہی خرچ ہوگا۔ جناب اسپیکر، جنوبی پنجاب کے عوام کی دوسری محرومی انتظامی اداروں تک آسان رسائی کا نہ ہونا تھا، جس کے لیے ملتان اور بہاولپور میں سیکریٹریٹ قائم کر دیا گیا ہے، اور اس کی عمارتوں کی تعمیر کی ذمہ داری IDEP کو سونپ دی گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس عمل سے جنوبی وسیب کا رہائشی، چاہے وہ سائل ہو یا کوئی سرکاری ملازم، دونوں کو ان کے مسائل کا حل ان کی دہلیز پہ ملے گا۔ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ جنوبی پنجاب میں پسماندگی کی ایک بڑی وجہ انتظامی شعبوں میں خطے کی عوام کی قلیل نمائندگی ہے۔ جنوبی پنجاب کی اس تیسری بڑی محرومی کے ازالے کے لیے مثبت پیش رفت کی جاری ہے، اور جلد ہی انشاءاللہ ہم عوام کو خوشخبری سنا دیں گے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت سارا پنجاب ہمارا پنجاب کے نظریے کے تحت صوبے کے تمام اضلاع کی ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی ذاتی دلچسپی کی بدولت آئندہ مالی سال میں 360 ارب روپے کی لاگت سے ایک عہد ساز ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کر رہی ہے۔ اس پروگرام کے تحت
पंजाब के 36 अजला में तरक्याती स्कीमों का जाल बिछा दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत सड़कों की तामीर और मुरम्मत, बुनियादी तालीमी और सेहत से मुतल्लिका तरक्याती काम किए जाएंगे, जिससे लोगों का मेयार जिंदगी बुलंद होगा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इस मंसूबे के लिए आइंदा माली साल में 99 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, अगले माली साल के बजट में लाहौर की मरकजी और तिजारती अहमियत के पेश नजर तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब 30 करोड़ रुपए की खतीर रकम जारी की जा रही है, जिसके तहत शहर लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। लाहौर में इस वक्त जेरे तामीर अहम मंसूबों में शाकाम चौक, गुलाब देवी हॉस्पिटल, अंडरपास और शेरावाला गेट ओवरहेड शामिल हैं और आने वाले दिनों में इसे मज़ीद तरक्याती मंसूबे भी शुरू किए जा रहे हैं। लाहौर शहर में पानी की शदीद किल्लत के मद्देनजर सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है, जो कि आइंदा माली साल में जिसके लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम मुख्तस की जा रही है। लाहौर शहर में आखिरी बड़ा जनरल हॉस्पिटल 1984 में बना था। हमारी हुकूमत इस साल 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद तरीन अस्पताल की तामीर का आगाज करने जा रही है, जिससे लाहौर शहर को इलाज मालजे की बेहतर सहूलियात फराहम होंगी। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ ये भी जिक्र करता चलूँ कि लाहौर में स्मॉग और आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसेस, जो कि तकरीबन 3.5 अरब रुपए की मालियत से इस साल उसके लिए भी 60 करोड़ से ज्यादा रखे गए हैं। हम लाहौर को आलमी सतह का जदीद तरीन शहर बनाने का अज़म रखते हैं। जनाब स्पीकर, लाहौर के मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए रावी अर्बन प्रोजेक्ट और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जैसे फकीर मिसाल मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, जिसकी बदौलत ये तारीखी शहर आने वाले वक्तों में इस खित्ते का तरक्की याफ्ता शहर बन जाएगा। ये मंसूबे न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब में तरक्की और खुशहाली के सुनहरी दौर का समगे मील होंगे। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के कयाम से 6000 अरब रुपए की माशी सरगर्मियां और 1 लाख से ज्यादा रोजगार मौके पैदा होंगे। जनाब स्पीकर, पंजाब ने रवा माली साल में कारोबार की बहाली और तरक्की के लिए फराहम करदा टैक्स रिलीफ को आइंदा माली साल में भी जारी रखने का ऐलान किया है। इस मकसद के लिए आइंदा बजट में 50 अरब रुपए से ज्यादा की टैक्स कंसेशन दी जा रही हैं, जिसके तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्सों की मद में स्टाम्प ड्यूटी की शरह को 1% पर बरकरार रखा जाएगा। 40 अरब रुपए की इस मराहत का मकसद कंस्ट्रक्शन के शोबे में नया सरमाराकारी की हौसला अफजाई होगा। रवा माली साल में 25 से जायद सर्विसेज पंजाब सर्विस सेल्स टैक्स की शरह को 16% से 5% किया गया था। इस माली साल में उनको बरकरार रखा जा रहा है और इसके अलावा और इन सर्विसेज में छोटे होटल्स, गेस्ट हाउसेस, शादी हॉल्स, लॉन्स, पंडाल, शामियाना सर्विसेज, केटरर्स, आईटी सर्विसेज, टूर ऑपरेटर्स, जिम्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, रेंट अ कार, एसी सर्विसेज, केबल टीवी ऑपरेटर्स, ट्रीटमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड लेदर, ज़राई अजनान से मुंतलिक कमीशन एजेंट्स, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड टैक्स कंसल्टिंग सर्विसेज, फोटोग्राफी और पार्किंग सर्विसेज वगैरह शामिल हैं। इस तरह आइंदा वाली साल में 10 मजीद सर्विसेज पर सेल्स टैक्स को 16% से कम करके 5% करने की तजवीज भी पेश की जा रही है। इन नई सर्विसेज में ब्यूटी पार्लर्स, फैशन डिजाइनर्स, होम शेफ्स, आर्किटेक्ट, लॉन्ड्रीज और ड्राई क्लीनर्स, सप्लाई ऑफ मशीनरी, वेयर हाउस, ड्रेस डिजाइनर्स और रेंटल बिल्डोजर्स वगैरह शामिल हैं। कॉल सेंटर्स पर टैक्स की शरह 19.5% से कम करके 16% करने की तजवीज दी गई है। रवा माली साल में रेस्टोरेंट्स के लिए कैश अदायगी पर टैक्स की शरह 16%, जबकि बजरिया क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अदायगी पर 5% किया गया था।
اس سے نہ صرف مسجد کو ڈاکومنٹیشن میں مدد ملی بلکہ عوام نے اس اقدام کو بہت سراہا۔ اگلے مالی سال کے لیے موبائل والیٹ اور کیو آر کوڈ کے ذریعے ادائیگی پر بھی ٹیکس کی شرح 5% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ محکمہ ایکسائز کے تحت رواں مالی سال کی طرح آئندہ مالی سال میں بھی پراپرٹی ٹیکس دو ایک ساتھ میں ادا کیا جا سکے گا۔ پراپرٹی ٹیکس اور موٹر وہیکل ٹیکس پر نافذ شدہ شرح سرچارج پینلٹی کو آئندہ مالی سال کی صرف آخری 2 سرمائیوں تک محدود کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پر کنٹرول کے لیے الیکٹرک وہیکلز کی خرید و فروخت کو حوصلہ افزائی کے لیے رجسٹریشن فیس اور ٹوکن فیس کی قیمت میں 50% اور 75% تک چھوٹ دی جائے گی۔ جناب اسپیکر، معاشی ترقی کے لیے صنعت و تجارت کے شعبے کا مطلوبہ مالی سال کی فراہمی انتہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں صنعت کے شعبے کی ترقی کے لیے آئندہ سال بہت اہم ہے اور اسی وجہ سے 4 گنا زیادہ اس کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے۔ اس شعبے کا بجٹ 3 ارب روپے سے بڑھا کے 12 ارب روپے کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں ترقیاتی پروگرام میں اضافی 10 ارب روپے کا پروگرام فار اکنامک سٹیمولس اینڈ گروتھ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ، فیصل آباد، بہاولپور اور سیالکوٹ میں انڈسٹریل اسٹیٹس، قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ جیسے اہم منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں اور ان مقاصد کے لیے 3.5 ارب روپے کے فنڈز مہیا کیے جا رہے ہیں۔ ایس ایم ای سیکٹر کے فروغ کے لیے گجرات میں 1 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے ایس ایم ای اسٹیٹ کا قیام بھی ہمارے ترقیاتی اقدامات میں شامل ہے۔ اسی طرح سیالکوٹ میں 1 ارب 70 کروڑ کی لاگت سے سرجیکل سٹی سیالکوٹ کے منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے تعاون سے 50 کروڑ روپے کی لاگت سے سیالکوٹ ٹینری زون کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں 35 کروڑ روپے رکھے جا رہے ہیں۔ 10 ارب کی مجموعی لاگت سے پنجاب روزگار پروگرام کے تحت آسان شرائط پہ قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، مہنگائی اس وقت ایک سنگین مسئلہ ہے۔ ہم اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو عام آدمی کی پہنچ میں رکھنے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ اس ضمن میں سہولت بازاروں کا قیام حکومت پنجاب کی ایک خصوصی کاوش ہے۔ اس وقت پنجاب کے مختلف اضلاع میں 362 سہولت بازار کام کر رہے ہیں، جو کہ عوام الناس کے معیاری اور سستی اشیاء ضرورت ایک ہی چھت تلے فراہم کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ ہم ان بازاروں کو مستقل بنیادوں پر کام کرنے کے لیے ماڈل بازار اتھارٹی کا قیام عمل میں لا رہے ہیں، جس کے تحت پنجاب کے تمام شہروں میں ماڈل بازار تعمیر کیے جائیں گے، جس کے لیے اگلے سال میں 1 ارب 50 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، اس وقت پاکستان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں، جو ملک کی کل آبادی کا 65% ہے۔ موجودہ حکومت اس اثاثے کی اہمیت اور صلاحیت سے بخوبی آگاہ ہے۔ نوجوانوں کو ملک کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے آئندہ مالی سال میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے ایک اہم منصوبہ امپروونگ ورک فورس ریڈینس ان پنجاب کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 40,000 طلباء کو فنی تربیت دی جائے گی۔ اس منصوبے کے لیے 17 ارب روپے کے فنڈز مہیا کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب 9 ارب روپے کی لاگت سے اسکلنگ یوتھ فار انکم جنریشن کا منصوبہ بھی شروع کر رہی ہے۔ ہنرمند نوجوان پروگرام کے تحت نوجوانوں کی تربیت کا سلسلہ بھی آئندہ مالی سال میں جاری رکھا جائے گا۔ جناب اسپیکر، معاشی ترقی میں مواصلات کے جدید نظام کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے حکومت پنجاب جدید اور معیاری روڈ نیٹ ورک کی تعمیر کو اہمیت دے رہی ہے۔ ہم آئندہ مالی سال سے 380 ارب روپے لاگت کی سڑکوں کی تعمیر، مرمت اور توسیع کا ایک جامع پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت صوبے کے طول و عرض میں
13,000 किलोमीटर की लंबाई 1769 तरक्कियाती स्कीम्स मुकम्मल की जाएंगी। आइंदा माली साल में इस मकसद के लिए 58 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। यहाँ ये बताना इंतहाई अहम है कि हमारी मुसलसल कोशिशों से वफाकी हुकूमत सूबे पंजाब में जदीद शहराओं की तामीर और तोसी की एक वसी प्रोग्राम के लिए माली वसाइल फराहम करने पर आमादा हो गई है। इस प्रोग्राम के तहत सूबे में 73 अरब की मालियत से 776 किलोमीटर 13 अहम शहराओं की तामीर और तोसी का काम शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए आइंदा माली साल में 33 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा 8 अरब रुपए की लागत से सीएम रोड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है, जिसके तहत सूबा पंजाब के खस्ता हाल सड़कों की तामीर और बहाली के काम मुकम्मल किए जाएंगे। आइंदा माली साल सूबे में सड़कों की तामीर और तोसी और बहाली के मंसूबे के लिए मजमूई तौर पर 105 अरब रुपए की रिकॉर्ड रकम खर्च की जाएगी। जनाब स्पीकर, अपना घर हर खानदान का ख्वाब होता है। मौजूदा दौर में कम आमदन वाले घरानों का सबसे बड़ा मसला ज़ाती घर का हसूल है, जिसके लिए वो सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत पहले दिन से कम वसीला खानदानों के लिए इस मसले के हल के लिए कोशा है। आज मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल में पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम के तहत तरक्कियाती काम जारी रखेगी। इस मंसूबे के तहत औसतन एक घर 14 लाख रुपए की कीमत पर मुयस्सर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मजमूई तौर पर हुकूमत पंजाब 3 अरब रुपए के फंड मुहैया कर रही है। इसी तरह नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत HUD एंड PHE के महकमे को 1 अरब रुपए के फंड फराहम किए जा रहे हैं, जिससे प्राइवेट डेवलपर्स के ताउन से वज़ा करदा तरीकाकार के तहत लोगों के लिए घरों की तामीर मुमकिन हो सकेगी। नया पाकिस्तान स्कीम के तहत 35,000 अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के शहरों में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए 30 अरब से ज़ायद के फंड दिए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, पीने का साफ पानी बुनियादी जरूरत है। हमारी हुकूमत वर्ल्ड बैंक की मावनत से 86 अरब रुपए की लागत से 16 पसमानदा तरीन तहसीलों में एक जामे मंसूबे का आगाज कर रही है, जिसके तहत 100% यानी कि हर तहसील का हर गांव दही आबादी को पीने का साफ पानी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और निकासी आब की सहूलियात फराहम की जाएंगी। एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जिसको यह ना मिले इन 16 तहसीलों के अंदर। आइंदा माली साल में इस प्रोग्राम के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। इस तरह माहौलियाती आलूदगी के तदारक के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब का भी एक मरबूत प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत 5 बड़े शहर जिसमें लाहौर और फैसलाबाद शामिल हैं, ये प्लांट्स लगाए जाएंगे। इस मकसद के लिए बजट 2021-22 में 5 अरब रुपए से ज्यादा फंड मुख्तस किए गए हैं। ये मुअज़्ज़ज़ अवान आगाह है कि पंजाब हुकूमत ने जामे हिकमत अली के तहत पंजाब आबे पाक अथॉरिटी तश्कील दी है, जो देही और दूर दराज इलाकों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाएगी। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला के फजलो करम से इस साल पंजाब के खेतों ने खूब सोना उगला है। गंदम की पैदावार में 8%, चावल में 28% और कमांद में 31% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ और पहली बारी किसानों को फसल की बेहतरीन और बर वक्त अदायगी हुई। माशी तरक्की के इस तसलसल को बरकरार रखने के लिए ज़री शोबे में सरमायाकारी वक्त की अहम ज़रूरत है। अगले माली साल में महकमा ज़राअत के तरक्कियाती बजट को 306% के तारीखी इजाफे के साथ 7 अरब 75 करोड़ से बढ़ाकर 31 अरब 50 करोड़ रुपए की तजवीज़ है।
آئندہ مالی سال میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بختار بزدار کی ہدایت پر زراعت کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 100 ارب سے زائد مالیت کا انتہائی جامع ایگریکلچرل ٹرانسفارمیشن پلان شامل کیا گیا ہے۔ اس پلان کے تحت زرعی شعبے میں بنیادی اصلاحات اور انقلابی اقدامات متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ علاوہ ازیں اس پروگرام کے تحت کسان کارڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے، جس کے ذریعے آئندہ مالی سال کے زرعی سبسڈیز کی مد میں 4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مزید برآں فارم میکنائزیشن میں جدت کے فروغ کے لیے 28 ارب روپے کی لاگت کے منصوبے کا آغاز کی تجویز بھی دی جا رہی ہے۔ آئندہ مالی سال میں 10 ارب روپے کی لاگت سے گندم، چاول، مکئی اور کمان پر تحقیق کے لیے 4 سینٹرز آف ایکسلنس بنانے جانے کی تجویز بھی شامل ہے۔ ایگریکلچر ایکسٹینشن میں نجی شعبے کی خدمات کو بروئے کار لانے کے لیے 3 سال پر محیط اہم منصوبے کو مجموعی لاگت 18.5 ارب روپے ہے، جس کے آغاز کے لیے آئندہ مالی سال میں 1 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ اسی طرح نیشنل پروگرام برائے امپروومنٹ آف واٹر کورسز کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کسان کی خوشحالی اور اس کی فصل کی پیداوار پر اٹھنے والے اخراجات میں کمی کے لیے کھاد، بیج، زرعی ادویات وغیرہ کی خریداری، فصل بیمہ اور آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی پر سبسڈی کو 5 ارب 82 کروڑ روپے سے بڑھا کر 7 ارب 60 کروڑ روپے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی طرف سے فراہم کردہ کسان دوست زرعی پیکیج کی ہی ثمرات ہیں کہ گندم، چاول اور گندم کی پیداوار میں اپنے اہداف سے کہیں زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، پنجاب کی زرعی معیشت کے لیے آبپاشی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری حکومت نے نہری نظام کی بہتری اور جدت کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے مجموعی طور پر 55 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جبکہ ترقیاتی بجٹ میں 82% کا اضافہ کرنے کے لیے 31 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ محکمہ آبپاشی کے مینٹیننس اینڈ ریپیئر کے بجٹ کی مد میں 9 ارب روپے کے فنڈز فراہم کیے جانے کی تجویز ہے، جو رواں مالی سال سے 37% زیادہ ہیں، اور اس اقدام سے نہروں کی تعمیر و مرمت کے عمل میں تیزی اور بہتری آئے گی، جس سے ٹیل کے کاشتکار کو بھی پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ میں یہ یہاں بتاتا چلوں کہ کوہ سلیمان کے علاقے سوڑا کے قریب پر بھی ڈیم بنایا جائے گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کے مجموعی طور پر 5 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔